حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جتنے بدری صحابہ اس وقت زندہ موجود ہیں فرمایا وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. صحیح. آپ نے فرما دی. وجہ کیا؟ فرماتے ہیں یہ حضور کا تبرک ہے, یہ ہمارے بزرگ ہیں, تو ہم ان سے برکات لیں گے, ان کی زیارت کریں گے. پتہ چلا بزرگوں کے ساتھ محبت عقیدت رکھنا یہ عقیدہ بہت پرانا ہے. انکار کرنے والے بچے تعارف کرائیں کہ تم کہاں سے آئے ہو, یہ لگے ہاتھوں عوام کے لیے. آپ نے جب یہ قانون بنا دیا اور ادھر سے مسیلمہ کذاب نے بھی اپنی بد باطنی کا اظہار کر دیا. حضرت صدیق اکبر منبر پہ جلوہ گر ہوئے. آپ نے فرمایا کوئی بندہ آج مدینے میں نہیں رہ سکتا, سبھی تیاری کرو اور یمامہ کا رخ کرو. یہاں تک کہ آپ خود چلنے لگے. مجمع میں سے حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا ہمارے کعبہ دل اور قبلہ جان آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا ابو بکر آپ نہیں جا سکتے. فرمایا کوئی اور ہوتا تو میں نہ مانتا, پر تو علی ہے. آپ نے فرمایا میں رہتا ہوں لیکن تم سارے جاؤ. ہمارے لیے سب سے بڑا تبرک اور سب سے بڑی نشانی وہ اب حضور کی ختم نبوت کا پہرا ہے اور ہم نے یہ دینا ہی دینا ہے. فرمایا سارے بدری بھی جاؤ, سارے صحابہ کرام جاؤ. اور فرمایا کہ میرا فکر نہ کرنا, مجھے جنگل کے درندے بھی کھینچ کے لے جائیں تو میں نے پلٹ کے نہیں دیکھنا, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے پھر واپس آنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اس وقت رو رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کرام گئے, لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھے وہاں پر انہوں نے قربانیاں کیسے دیں. اگر ایک ایک کی بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ بندہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, آپ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ جب میدان میں پہنچے تو آپ نے وہاں پر جا کے یہ اللہ سے وعدہ اور عہد کیا, اے باری تعالیٰ اس وقت تک میں کسی سے کلام نہیں کروں گا جب تک میں خود نہ شہید ہو جاؤں یا ان کو نہ مار دوں جو تیرے محبوب کی ختم نبوت کے ڈاکو بنے ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس طرح کے جذبات لے کے, بلکہ جنگ یمامہ میں ایک صحابی, غالباً اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو ثابت بن قیس تھے, وہ بوڑھے تھے, حضرت ثابت بن قیس تھے, بوڑھے تھے اور ان کی ٹانکوں میں نا تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ تھی جیسے کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے, زیادہ بڑھاپے کی عمر تھی. تو آپ نے فرمایا زمین میں تھوڑا گڑھا کھودو. انہوں نے کھودا, کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے میں کھڑا ہوتا تو یہاں مٹی ڈالوں. ان کا وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ایک تو میں میدان سے نہیں بھاگنا چاہتا, جتنی مرضی جنگ ہو جائے آج میں جان دے کے جاؤں گا, اور دوسرا فرمایا سامنے دشمن کھڑا ہو کے یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرف دیکھ کے کانپ رہا ہے, میں اپنا اس عیب کو بھی چھپانا چاہتا ہوں, جب دشمن آئے گا لگ پتا جائے گا. اس جذبے کے ساتھ مسلمان وہاں پر لڑ رہے ہیں. بلکہ جو اس کا باغ تھا نا, بنو حنیفہ کا باغ, اس کو حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا. اس کے اندر دروازے بند ہیں اور علماء نے لکھا ہے 60,000 تعداد تھی یا 70,000, بعضوں نے 90,000 کا قول بھی کیا ہے, اور ان میں سے 13,000 تو وہ تھے کہ جن کے دونوں ہاتھوں کے اندر اسلحے موجود تھے. ایسے وہ تیاری کے ساتھ تلواروں نیزوں کے ساتھ تھے. اب اندر کوئی جا نہیں سکتا, دروازہ کھلتا نہیں ہے, کیسے ان کا کام تمام کریں؟ تو حضرت برہ بن مالک نے کہا مجھے کسی طرح اندر داخل کرو, اٹھا کے پھینکو یا کندھوں پر ایسے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اندر میں جاؤں گا. ان کا ایسے تو ہم چڑھا دیں گے تو آگے گر کے مر جاؤ گے. فرمایا نہیں, جو میں کام کر رہا ہوں مجھے وہ مرنے ہی نہیں دیں گے. صحابہ کرام نے کسی طریقے اٹھا کے جب دیوار, آپ نے جب چھلانگ لگائی تو وہ بھاگ گئے. یہ کیا ہو گیا, یہ کون سی مخلوق ہے؟ آپ اندر گئے, اٹھے اٹھتے ہی آپ نے جناب کنڈا کھول دیا. سارے صحابہ کرام اندر داخل ہوئے اور ایسے حملہ کیا وہاں پر, ایسے حملہ کیا کہ وہ باغ جہاں وہ پھول دیکھا کرتے تھے آج وہاں پر بدماشوں کا خون نظر آتا ہے, اور رسول اللہ کے دیوانے وہاں پر تلواریں لے کر ان کا کام تمام کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کے دشمن بنے ہوئے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ جذبے تھے. پوری نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں جتنی جنگیں, بعض علماء نے کہا 27 کے قریب تھی, غزوے سریے ملا کے زیادہ بنتی ہیں, ان کے اندر 259 بندے 259 یہ شہید ہو رہے ہیں. ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں اور 700 تو حافظ ہی حافظ تھے. اب یہ کس لیے ایک جنگ کے اندر اتنا بڑا بظاہر یہ ظاہری طور پر جو افراد کا نقصان ہے, کس لیے کہا؟ یہ نقصان نہیں ہے, یہ ساری امت کو بتایا جا رہا ہے عقیدہ ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے. سبحان اور اللہ. اس دن پھر کام تمام ہوا, اور ایسا کام تمام ہوا کہ دوبارہ پھر ان کی نسل میں سے بھی کسی بندے نے اٹھ کر دوبارہ جرت نہیں کی. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبے ہیں. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.